انجیل مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام مقدس یوحنا اس کا 2 باب 12 تا 22 آیات تک۔ اور یہودیوں کا فصح نزدیک تھا، اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا، اور صرافوں کو بھی جو وہاں بیٹھے تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ یوں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے، اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا، اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سننے والوں پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب کے 47ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں مقدس پانی کے رویا کا ذکر ہے، اور یہ رویا روحانی معنی رکھتی ہے۔ زکریا نبی کی کتاب کے 14ویں باب کی 8ویں آیت اس کی تشریح کر سکتی ہے، جو آب حیات کی رویا ہے جو یروشلم سے جاری ہوگا، اور جس کا آدھا مشرقی سمندر اور آدھا مغربی سمندر کی طرف بہے گا۔ یہ اس جلال اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب فضل کمال کو پہنچتا ہے۔ بعض مفسرین متفق ہیں کہ یہ پانی یسوع مسیح کی خوشخبری ہے جو یروشلم سے جاری ہوئی اور گرد و نواح کے ممالک میں پھیل گئی۔ وہیں پر روح القدس رسولوں پر انڈیلا گیا، اور انہیں غیر زبانیں بولنے کی نعمت عطا ہوئی، تاکہ وہ یہ پانی ساری اقوام کے پاس لے جائیں۔ پانی بڑھتا جاتا ہے، مسلسل بہتا رہتا ہے، جوں جوں آگے بڑھتا ہے گہرا ہوتا جاتا ہے۔ کلیسیا شروع میں بالکل چھوٹی تھی، خدا ہر روز بہت سے افراد اس میں ملا دیتا تھا۔ دریا کی شفا دینے کی خاصیت بھی واضح ہے۔ سمندر میں ملتے ہی یہ پانی میٹھا اور صحت افزا ہو جائے گا۔ یسوع مسیح دنیا میں طبیب ہو کر آیا، جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں۔ اس کے وسیلہ سے ہر چیز سرسبز و شاداب اور پھلدار بن جاتی ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت
مقدس پالوس رسول کے کرنتیوں کی کلیسیا کے نام پہلے خط سے لی گئی ہے، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے فیصلے سچائی کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں اور خادموں کی جاں فشانی کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان جو کام کیا ہے وہ خدا کے لیے تھا۔ مقدس پالوس رسول ایک دانا معمار تھا، اور یہ سب کچھ خدا کی شفقت کی بدولت تھا۔ ہمیں خدا کی نعمتوں اور فضائل کو دیکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خادموں کو چاہیے کہ وہ خدا کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ یسوع مسیح کے خادموں کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ خدا کے مکاشفہ پر اپنے جھوٹے دلائل کی عمارت نہ اٹھائیں۔ وہ دن آ رہا ہے جو ہمارے کاموں کی حقیقت کو ظاہر کرے گا۔ یہ دن روز عظیم ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کرنتس میں پائے جانے والے جھوٹے استاد نہ صرف بے لگام زندگیاں بسر کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ مسیحی کلیسیائیں خدا کی ہیکل ہیں۔ وہ اپنے روح القدس کی بدولت ان میں بستا ہے۔ ہر ایک مسیحی خدا کی زندہ ہیکل ہے۔ مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ اور کردار کے لحاظ سے بھی پاک رہیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق انجیل کے دوسرے باب سے لی گئی ہے، جہاں ذکر ہے کہ عید فصح نزدیک آئی تو یسوع مسیح یروشلم کو گیا۔ یسوع مسیح عید فصح ہر سال یروشلم میں مناتا تھا۔ یروشلم میں سب سے پہلی جگہ جہاں ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہیکل ہے۔ ہیکل میں اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہیکل کو پاک صاف کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے غلط باتوں اور کاموں کی صفائی کی اور پھر انہیں اچھے کام کرنے کی تلقین کی۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ میرے پاس آنے والے سب اپنی زندگیوں اور دلوں کی اصلاح کریں۔ ہیکل کو پاک صاف کرنے سے یسوع مسیح نے یہ سبق دیا ہے کہ غور کریں کہ وہاں کیا خرابیاں ہو رہی تھیں اور خدا کے گھر کا تقدس کتنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے ہیکل میں بیل اور بھیڑیں بیچنے والوں کو نکال دیا۔ اس نے رسیوں کا کوڑا بنایا۔ غالباً یہ رسیاں وہی تھیں جن سے وہ ان بیلوں وغیرہ کو باندھ کر وہاں لاتے تھے۔ اس نے صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے۔ اس نے کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ یسوع مسیح نے کہا، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ہیکل کو ناپاک نہ کریں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے۔ یسوع مسیح کو کیوں ہیکل کو صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ یہ اس کے
باپ کا گھر تھا اور بیٹا ہونے کے باعث اسے اپنے گھر کو پاک صاف کرنے کا حق اور اختیار تھا۔ انہوں نے یسوع مسیح سے نشان طلب کیا۔ نشان کوئی بات ہوتی ہے جسے مستقبل میں وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے اور واقعہ سے اس کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے انہیں جو نشان دیا وہ اس کی اپنی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا تھا، مگر اس نے صاف الفاظ میں نہیں بتائی بلکہ استعارہ میں بتائی۔ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یسوع مسیح اپنی خدمت کے شروع ہی سے صاف صاف دیکھ رہا تھا کہ آخر میں مجھے کیسے دکھ سہنے ہوں گے، تو بھی خوشی کے ساتھ خدمت کرتا رہا۔ اس نے اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کی پیش گوئی ان الفاظ میں کی، میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ یسوع مسیح کی بات کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس ہیکل کو کہتے ہوئے یسوع مسیح نے اپنے بدن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ اس نے اپنے بدن کی ہیکل کی بات کی تھی۔ بہت مدت کے بعد شاگردوں نے اس بات پر غور کیا۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا۔ عزیز مومنین، آج کے دن کلیسیا مقدس یوحنا لاطرن باسیلکا کی تقدیس کی عید مناتی ہے۔ اس باسیلکا کی عید کے ذریعے ہماری توجہ تاریخی واقعات کی طرف مبذول کروائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ابتدائی کلیسیا کو اپنے ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ اٹھانے پڑے تھے۔ اس وقت کوئی بھی گرجا گھر یا عبادت کے لیے مخصوص جگہ بنانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ قسطنطین اعظم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو اس نے اپنا محل پاپا اعظم کو بطور تحفہ دے دیا۔ اسی کے ساتھ ہی مسیحیوں پر اظہار ثانی کا دور اختتام کو پہنچا اور اسی محل کو بڑے گرجا گھر میں تبدیل کر کے ہمارے خداوند نجات دہندہ کے نام سے مخصوص کر دیا گیا۔ اس طرح 9 نومبر 324 خے سین میں بننے اور مخصوص ہونے والا یہ پہلا گرجا گھر تھا۔ بعد ازاں اس کو مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہی باسیلکا پاپا اعظم کے کیتھیڈرل کا درجہ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ گرجا گھروں کے آغاز، عبادت، ستائش اور ہر جگہ خداوند کی موجودگی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز مومنین، آئیں خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم گرجا گھر کے تقدس کا خاص خیال رکھیں، شخصی دعا اور اقدس یوخرستی عبادت کے ذریعے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم بنائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ سب کو مقدس یوحنا لاطرن باسیلکا کی تقدیس کی عید بہت بہت مبارک ہو۔